تو میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم نے جہاں پر بیٹی کی عظمت کو بیان کیا، وہاں پر بہن کے مقام کو بھی روز روشن کی طرح عیاں کر دیا۔ اب کملی والے مصطفیٰ کا فرمان سننا، مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ دو بہنوں کی پرورش کرے، فرمایا جنت میں مجھ محمد کے ساتھ جڑ کے جنت چلا جائے گا۔ یعنی جو دو بہنوں کی پرورش کرے گا نا، وہ مجھ محمد کے ساتھ جڑ کر جنت میں جلوہ فراز ہوگا، یہ مقام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کیونکہ اپنی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبوب کی چچیری بہن ہیں، یعنی چچا کی بیٹی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ اتنا پیار کرتے، وہ ان کے بچوں کے لیے تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ سرکار حضرت ام ہانی کے بچوں کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے، اور سرکار فرماتے کیا تھے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں یہ علی کی بہن نہیں ہے، یہ مجھے محمد کی بھی بہن لگتی ہے، یہ بہن کا مقام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے علماء حضرت شیمہ آئی نا، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب گھر مدینے میں ہے مصطفیٰ کا، حضرت شیمہ پہنچی تو مصطفیٰ کے الفاظ سننا، آج بہنیں اس بات کو سننے کے لیے ترستی ہیں۔ قبلی والے مصطفیٰ نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے ایک گھر مدینے میں نہ بنوا دوں، تو میری بہن لگتی ہے، تو بھی مدینے میں رہا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت شیمہ کو اپنے گھر بھیجا، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج سے کہا، فرمایا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن لگتی ہے۔ ضیافت کی گئی، اور وہ واقعہ سبھی نے سن رکھا ہے کہ حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ ابن حشام نے اس کو لکھا، کہا کہ حضرت شیمہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی کر کے نا سرکار کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب اس قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، انہوں نے فدیے کی رقم اکٹھا کرنا شروع کی۔ اب ڈور بائی ڈور جا کے ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا حصہ لے کے آؤ، تم بھی اسی قبیلے میں رہتی ہو، ہمارے قبیلے کے کچھ افراد محمد بن عبداللہ کے لوگوں نے قید کر لیے ہیں، فدیہ دے کے اپنے بندوں کو چھڑوا کے لانا ہے۔ جب باری آئی نا حضرت شیمہ کے دروازے کی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت شیمہ نے دروازہ کھولا، فرمایا کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ نا محمد بن عبداللہ جس کا نام ہے نا، اس کے کچھ ساتھیوں نے نا قیدی کر لیے ہیں، ہم فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو جب سرداروں کے یہ جملے حضرت شیمہ نے سنے نا، تو حضرت شیمہ کہتی ہے پھر رقم لے کے نہ جاؤ، مجھ شیمہ کو لے جاؤ۔ تو سردار کہنے لگے، کہا شیمہ تو عورت ذات ہے، ہم قبیلے کے سردار تھے، ہم گئے ہیں، ہماری بات نہیں بنی، تو عورت ہے جس کو نازک کہا گیا ہے، کم عقل کہا گیا ہے، کمزور کہا گیا ہے، تیری بات کیسے مان لی جائے گی؟ حضرت شیمہ کہتی ہے تو مجھے فقط اس نظر سے دیکھتے ہو، میں عورت ہوں، تمہارے قبیلے میں رہتی ہوں۔ کہا کہ میرا تعلق اس محمد سے جو ہے نا وہ بہن کا رشتے کا ہے، کہا میں اس محمد بن عبداللہ کی بہن لگتی ہوں۔ وہ دور تھے جب بہنوں کو بھائیوں پہ ناز ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت شیمہ نے جب یہ جملہ کہا نا، تو قبیلے کے سرداروں نے حضرت شیمہ کو ساتھ لیا۔ اب حضرت شیمہ جو ہے وہ در مصطفیٰ پہ پہنچی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ننگی تلواروں کو میانوں سے نکالا ہوا ہے، مصطفیٰ کے حجرے کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اب حضرت شیمہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو صحابہ نے یہ تلواروں کی آڑ بنا دی کہ بی بی کدھر کا علاقہ رکھتی ہے، کدھر کو جا رہی ہے، تجھے نہیں پتا یہ کوچہ مصطفیٰ ہے، کوچہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی نگری ہے، تو کدھر کو جا رہی ہے؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان جائیے، آپ نے یہ جملے کہے، کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، وَعْلَمُوا، تم جانتے نہیں ہو، آنا اُسْتُ نبیّکُم، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔
کہا تم میرا رشتہ نہیں جانتے، میں تمہارے محمد مصطفیٰ کی بہن لگتی ہوں۔ تو صحابہ نے یہ جملہ سنا تو صحابہ نے تلواروں کی اوٹ کو ہٹا دیا۔ حضرت شیمہ کی آواز کو مصطفیٰ کے کانوں میں سنا، سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے بہن کے استقبال کے لیے آئے۔ اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عباس نے لکھا، کہا مصطفیٰ نے آ کے نا نشانی پوچھی، کہا تو کہتی ہے تو میری بہن شیمہ ہے، تیرے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ایویڈنس ہے تو میری بہن ہے؟ تو مورخین نے لکھا کہ حضرت شیمہ نے نا کلائی سے یوں کپڑا اٹھایا، سرکار نے فرمایا بہن اس کو نیچے کر دو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، کلائی سے کپڑا اوپر ہوا، آپ نے پھر نیچے کروا دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچپن میں جب میری بہن مجھے گود میں اٹھایا کرتی تھی تو کہا میں نے اپنے دندان مبارک اپنی بہن کی کلائی پہ لگا کر اس کو دبایا تھا، کہ آج بھی وہ نور کا نشان باقی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بہن شیمہ ہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو پیار کیا اور جملہ سننا مصطفیٰ کا، خدا کی قسم آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا بہن تجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو مجھ محمد کو پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے قبیلے کے قیدیوں کو لے کر خود تیرے قبیلے میں آ جاتا۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام نے بہن کے مقام کو بیان کیا۔ اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضیافت کی گئی، نبی علیہ السلام نے چند گھوڑے اور کثیر مال اپنی بہن کو عطا کیا تحفے کے اندر، فرمایا بہن یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، اور تیرے قبیلے کے جو قیدی ہیں انہیں بھی لے جا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا اپنی بہن کے ساتھ پیار ہے، یہ ابن ہشام نے اس کو لکھا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کے علماء آج صرف قصور بھائیوں کا نہیں ہوتا، اگر آج ہم یہ کہنا کہ نہیں جی بھائی ہی برے ہیں، بھائی ہی برے ہیں، نہیں، بہنوں کے اندر بھی بری خصلتیں ہوتی ہیں۔ آج صرف ہم یہ کہنا نہیں جی مرد برے ہیں، نہیں، عورت کے اندر بھی خامیاں ہیں۔ تالی جب بھی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجا کرتی۔ اگر بھائی پیار ہی دیتا رہے، بھائی پیار ہی کرتا رہے، ہر موقع پہ بھائی بڑا ہو کے چھوٹی بہنوں کے آگے جھکتا رہے، تو بہنیں یہ نہ سمجھ لیں یہ ہم سے ڈرتا ہے یا ہمارے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ان بہنوں کو کچھ حیا کرنا چاہیے کہ یہ بڑا ہو کے بار بار جھکتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ جھک کے بتانا یہ چاہتا ہے تم چاہے کہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو، لیکن قبری والے مصطفیٰ نے تمہیں عزت کی مسند عطا فرمائی ہے۔ تو پھر بھائی کے پیار کو تلو تلے روکو نہیں، بلکہ پھر بھائی کے اس لاج کو نبھاؤ بھی صحیح۔ اگر بڑا ہو کے وہ جھک رہا ہے نا، کبھی تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو کہ اگر غلطی تمہاری ہی ہے نا، جا کے ایک دفعہ بھائی سے معافی مانگ لو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس غلط روش کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہم کہتے نہیں جی مرد برا ہے، مرد برا نہیں۔ خدا کی قسم ایسے بھائی بھی ہیں جو اپنی بہنوں پہ جان نچھاور کرتے ہیں، اور ایسی بہنیں بھی ہیں بھائی جان بھی نچھاور کرتے تو بہنیں کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر مصطفیٰ نے حضرت شیمہ کے ساتھ اتنی محبت کی ہے نا، تو حضرت شیمہ نے بھی بچپن میں مصطفیٰ کو اٹھایا ہے، اور اپنی سہیلیوں میں آ کے حضرت شیمہ کہا کرتی تھی، کہا ہے کوئی میرے ویر محمد جیسا، ہے کوئی میرے ویر محمد جیسا، اور دعا مانگا کرتی تھی مولا جس طرح میں اپنے بھائی محمد کو اپنے ہاتھوں میں خوبصورت حسن و جمال اس کا دیکھتی ہوں، مولا جس طرح بچوں میں اس کی سرداری ہے اس کو بڑوں کی سرداری بھی عطا فرمانا۔ بہنیں تو وہ جو بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتی میرے بھائیوں۔ آج ہمیں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دین مصطفیٰ کی تعلیم دینا چاہیے۔ اس میں قصور ہمارا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ ہماری تعلیم، ہمیں دین اگر سمجھانا ہوتا ہے ہم بیوی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کو سمجھاتے ہیں تیرے اوپر میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو بٹھا کے سمجھایا، کبھی اپنی بہن کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹی تیرے اوپر یہ حقوق ہے تم نے ادا کرنے ہیں، تو بہن ہے تیرے اوپر یہ حقوق ہے تم نے ادا کرنے ہیں؟ نہیں، ہم نے سارا روب اور سارا دبدبہ جا کے بیوی کو دکھانا ہوتا ہے۔